عالمی برادری ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے ایران پر اسرائیل کی کھلی جارحیت کی مذمت کی۔ ایرانی صدر سے پاکستانی عوام کی طرف سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ فلسطین میں ظلم کا بازار گرم ہے۔ اسحاق ڈار ترکیہ میں ہونے والے OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ افواج پاکستان نے قوم کی حمایت سے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ بجٹ میں زراعت پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ ایران کو غیر مشروط ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ بخوبی جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں، وہ آسان ہدف ہیں لیکن ابھی ان کو قاتل نہیں کرنا نہیں چاہتے امریکی شہریوں یا فوجیوں پر میزائل داغے جائیں۔ ٹرمپ کی زیر صدارت امریکی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، ٹرمپ نے ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کے شامل ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں کہ امریکی شہری کسی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں۔ امریکہ سن لے، ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا انتباہ، خطاب میں کہا مسلط کردہ جنگ یا امن کو قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کا کوئی بھی حملہ سنگین اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنے گا۔ ایرانی عوام شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو فراموش نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی، اسے سزا ضرور ملے گی۔ روس کی ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش، روسی صدر کا اماراتی ہم منصب کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں میں ایران اسرائیل جنگ کے فوری خاتمے پر اتفاق۔ نائب روسی وزیر خارجہ سرگئی ریبیکوف کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی براہ راست فوجی امداد سے باز رہے۔ اسرائیل کو براہ راست امریکی فوجی امداد مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ اماراتی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور علاقائی امن و سلامتی پر سنگین اثرات پر بات چیت، خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آج امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات طے۔ امریکی صدر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی ظہرانے میں شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر۔ فیلڈ مارشل کو کسی بھی بھارتی وفد سے پہلے وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے۔ مودی کا ایک بار پھر پاک بھارت مذاکرات کے لیے امریکی ثالثی ماننے سے انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے مطابق امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم میں ٹیلی فون پر گفتگو۔ مودی نے ٹرمپ کو کہا کہ پاکستان سے تنازعات پر بھارت تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ ہی کرے گا۔ G7 اجلاس کی سائیڈ لائنز میں مودی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ سر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کا خواہاں ہے، چاہے بھارت ثالثی قبول کرے یا نہ کرے۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن بادہ صادق سوم کی 10ویں لہر۔ ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ ایران کے تازہ میزائل حملوں سے پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ میزائلوں کی بوچھار سے تل ابیب میں زوردار دھماکے، متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام ہو چکا۔ ایرانی حملوں میں 27 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی۔ ایران کا 5واں اسرائیلی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے گھر کے قریب حملہ، اسرائیلی فوج کا ایرانی سینٹریفیوج اور ہتھیاروں کی تیاری کے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران سمیت متعدد ایرانی شہروں پر تازہ حملے، تہران، اصفہان اور کرج میں دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 افراد شہید اور 1326 زخمی ہو چکے۔
ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب اور حائفہ چھوڑ دینے کی وارننگ۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی میزائلوں کو دفاعی نظام کی مدد سے تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تہران کی فضاؤں میں ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے اسرائیلی میزائلوں کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی انتظامیہ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے سے متعلق تقسیم۔ بی بی سی کے مطابق وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی ہنگامی میٹنگ 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی۔ بحث کی گئی امریکہ کو اسرائیل سے مل کر ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کے قریبی مشیروں میں مکمل اتفاق نہ ہو سکا۔ ممکنہ ہدف فردوہ میں یورینیم کی افزودگی کا مقام ہو سکتا ہے۔ زیر زمین جوہری سائٹ تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ ٹرمپ نے اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون بھی کیا۔ ٹرمپ کی ایران اسرائیل جنگ میں ممکنہ مداخلت کے خلاف امریکہ میں آوازیں زور پکڑنے لگیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگریس ویمن الہان عمر کی بھی جنگ کی مخالفت۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ کوئی امریکہ پر حملہ نہیں کر رہا، یہ اسرائیل کی اپنی چنی ہوئی جنگ ہے۔ امریکیوں کو جنگ میں داخل ہونے سے روکنے کا وقت آ گیا۔ اسرائیل کی امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق اگر امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو ایران بھی مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ امریکہ نے تقریباً 3 درجن ری فیولنگ طیارے بھیج دیے جو امریکی اڈوں کی حفاظت کرنے والے لڑاکا طیاروں کی معاونت کریں گے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملے کی صورت میں ری فیولنگ جہاز بمبار طیاروں کی رینج بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اسرائیل وائٹ ہاؤس پر ایران کے خلاف مداخلت کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی کا 28 سالہ پڑپوتا میدان میں آ گیا۔ سید احمد خمینی اسرائیلی حملوں کے دوران تہران کی گلیوں میں نکل آئے۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل نے ایران پر جارحیت کر کے جنگ کی ابتدا کی۔ صہیونی ریاست کی ایران کی خود مختاری اور سالمیت کو ختم کرنے کی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایران کبھی بھی اسرائیلی جارحیت کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر پزشکیان کا امیر قطر کو خط۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کا امیر قطر کو خط موصول ہوا۔ عرب ٹی وی کے مطابق قطری وزارت خارجہ نے خط کے مندرجات سے آگاہ نہیں کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ایران پر اسرائیلی حملے پاگل پن، ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہے۔ اسرائیلی حملوں پر ایران کا جواب فطری، قانونی اور جائز ہے۔ بحران کے سفارتی حمل کے لیے انقرہ تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاک ایران بارڈر سے پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری۔ 9 بسوں میں مزید 300 سے زائد پاکستانی پاک ایران بارڈر کے راستے تفتان پہنچ گئے۔ طلباء، تاجر، کھلاڑی، مزدور، زائرین اور سیاح شامل تمام افراد کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز 150 پاکستانیوں کو اشکاباد سے لے کر اسلام آباد پہنچی۔ پرواز میں سفارتی عملے کے اہل خانہ بھی شامل۔ سولر کے اوپر جو 18% پرپوزڈ جی ایس ٹی تھی، اس سال کے لیے ہم 18 نہیں، اس کو 10% جو ہے سیل ٹیکس کو کر لیتے ہیں۔ نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی 3 صوبوں میں بھی پی ڈبلیو ڈی کے پروجیکٹ یہی کرے گی۔ ہم نے سب نے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ وفاقی حکومت کا سولر پینل پر سیز ٹیکس 10% کرنے کا اعلان۔ سروسز پر ٹیکس صوبوں کا حق رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب۔ کہا بجٹ میں بعض چیزوں پر نظر ثانی کی، اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکس پر تحفظات دور کرنے کے لیے تمام فریقوں سے بات ہوئی۔ یونیورسٹیوں کے لیے رقم پہلے والی ہی برقرار رہے گی۔ پی آئی ڈی سی ایل اب پی ڈبلیو ڈی کا متبادل ہوگی۔ نئے منصوبے پی آئی ڈی سی ایل ہی دیکھے گی۔ ہم نے مل جل کر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں ملک کے بڑے کلبوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز منظور۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت اجلاس چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی بریفنگ۔ کہا بڑے بڑے کلب صرف چند ہزار لوگوں کی عیاشی کے لیے بنے ہیں۔
ان کی زمین کی مالیت اربوں روپے ہے۔ سلیم مانوی والا نے کہا کہ کلبز کی آمدن کم ہوتی ہے، ٹیکس کیسے لیں گے؟ چیئرمین ایف بی آر نے جواب دیا، کلبز ممبرشپ کے لیے لاکھوں روپے فیس وصول کرتے ہیں، اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں۔ اراکین نے آن لائن کامرس پر ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ آزاد کشمیر کا آئندہ مالی سال کے لیے 3 خرب 10 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے قانون ساز اسمبلی میں مالی میزانیہ پیش کیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافہ کرنے کا فیصلہ، ترقیاتی اخراجات کے لیے 49 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، زراعت کے لیے 90 کروڑ، تعلیم کے لیے 5 ارب، صحت کے لیے 6 ارب روپے مختص، لوکل گورنمنٹ کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ اپوزیشن جماعتوں کا قانون ساز اسمبلی کی عمارت کے سامنے دھرنا۔ مین ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی فنڈنگ کو جو ہے وہ 30% سے لے کر 300% تک مختلف محکموں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت جو ہے وہ جزا اور سزا کے قانون کے اوپر کام کرتی ہے۔ انیشیٹو وہ لیتی ہیں، جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ان تمام کا جواب جو ہے وہ جواب دہی عوام کے سامنے وہ کر سکے۔ پنجاب حکومت نے تاریخی بجٹ پیش کیا، تعلیم اور صحت اولین ترجیح ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہیں۔ اہم محکموں کی فنڈنگ میں 300% اضافہ کیا گیا، کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جا رہے ہیں۔ بلال یاسین نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات دی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں 1100 ماحول دوست بسیں جلد نظر آئیں گی۔ پی ایس ڈی پی کا شیئر ہے ڈیولپمنٹ میں تقریباً 250 ارب کے قریب ہے۔ اسٹریٹجک جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 48 بلین کے قریب ہیں۔ لوکل کونسلز ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، یا دیگر جو ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ سے ریلیٹڈ ہیں، 35 ارب تھا، تو اس سال بھی ان کا وہی 35 ارب ہے۔ ڈی سی سی کا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کا کوئی 23 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ بھی ساتھ۔ بجٹ میں 6000 نئی ملازمتیں تخلیق کی گئیں۔ آئندہ مالی سال کا حجم 10 خرب 28 ارب روپے رکھا گیا۔ وزیر خزانہ بلوچستان میر شعیب نوشروانی، صوبائی وزیر ظہور بلیدی اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کی پوسٹ بجٹ بریفنگ۔ شعیب شیروانی نے کہا کہ بجٹ کا غیر ترقیاتی حجم 639 ارب روپے ہے۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 249.5 ارب روپے تجویز کیے۔ 2550 نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 137.6 ارب روپے مختص۔ جاری منصوبوں پر 141.9 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ بلوچستان کو وفاقی محصولات کی مد میں 801 ارب روپے ملیں گے۔ 1 جولائی سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری ایف بی آر کی منظوری سے مشروط۔ ڈیجیٹل سروسز پر بھی انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں انکشاف۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے بتایا کہ نان فائلرز کی سرمایہ کاری کو روکا جائے گا۔ کچھ ایجوکیشنل اکیڈمیز کروڑ روپے کما رہی ہیں مگر وہ انکم ٹیکس ادا نہیں کرتی۔ آرکیٹیکٹ بھی آن لائن کاروبار سے بڑی رقم کما رہے ہیں۔ اگر مالکان نے کسی ورکر کا ٹیکس ادا نہ کیا ہو اور ملازم کو نوٹس ہو تو تحقیقات کے بعد مالکان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھی اجلاس میں شرکت۔ اسٹیل انڈسٹری کے نمائندوں کو بتایا کہ صنعتی اصلاحات 5 سال میں کی جائیں گی۔